السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مومن کے لیے دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ حضرات محترم، آج میں ایک ایسا موضوع اور ایک ایسا ٹاپک لے کر آپ کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں کہ جس میں 90% لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں وہ غریب ہیں، اور ان کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑا ہی خوبصورت بیان فرمایا ہے۔ میرے کریم لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو غریب ہیں یہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور جو مالدار لوگ ہیں یہ 500 سال کی مسافت پر جنت میں داخل ہوں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات کو جنت کا سفر کیا تو اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پس منظر میں ایک بات بیان فرمائی کہ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھ رہے ہیں کہ عبد الرحمن تمہیں جنت میں آتے ہوئے کیوں اتنی دیر ہو گئی؟ آپ یہ سوچ لیں کہ عبد الرحمن بن عوف کون ہیں؟ یہ وہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے۔ جیسا کہ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عبد الرحمن علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، طلحہ و زبیر فی الجنہ۔ یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہیں، اور ایسے خوش نصیب تھے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیان فرماتے تھے یہ ویسے ہی اپنا مال خرچ کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے رخصت ہونے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، یہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازہ اقدس پر جاتے اور کہتے اماں جان میں کیسے مال خرچ کروں؟ پہلے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام مجھے بتاتے تھے، اب میں کیسے مال خرچ کر سکتا ہوں؟ تو اماں جی فرماتی جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمہیں حکم دیا ہے ویسے خرچ کرتے رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خرچ کرتے تھے، خوب خرچ کرتے تھے۔ اس کے باوجود نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ اتنی دیر جنت میں آتے ہوئے کیوں ہو گئی؟ اور آپ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوئے۔ صحابی کوئی عام نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم سارے دنیا کے ولی ایک پلڑے میں ہوں جس نے ایک بار ایمان کی حالت سے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوا ہو، تمام ولی اس کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا ہوا ہے، ایمان کی حالت میں دیکھا ہوا ہے، اور صحابیت کے وہ درجہ پر فائز ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے پوچھا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال کا حساب دیتے ہوئے اتنی دیر ہو گئی تو مجھے یہ خوف ہوا کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا بھی کہ نہیں۔ یہ ہے معاملات۔ اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی ایسی روایات منقول ہیں کہ نبیوں میں آپ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوئے۔ حالانکہ جنت اللہ کے نبیوں کے لیے ہے، نبوت بہت بڑا عہدہ ہے اور اس پہ فائز ہونا کوئی کم درجے کی بات نہیں تھی، لیکن اس میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں، کوئی عمران شاہد صاحب ہیں، شاہد انور صاحب ہیں، وہ ایسے بندے ہیں کہ جب وہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، کسی چینل پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں غریبوں، کتنی دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ تم کن کا مذاق اڑا رہے ہو؟ یہ عارضی دنیا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، مال و دولت دی ہے،
تو آپ کو عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ لوگوں کا مذاق اڑانا تھا۔ غربت کوئی نہ تو پیچھے سے لے کے آتا ہے، نہ امیری کوئی پیچھے سے لے کے آتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے جس کو ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو پھر بھی آپ صبر کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں، اس میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس پر غور و فکر کریں، اور جو بھی ہے دنیا میں اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں تو صبر شکر کے ساتھ اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ مالک آپ کا کرم ہے، تمہارا فضل ہے مجھ پر کہ تم نے مجھے دیا ہوا ہے۔ اور یہ غریب جو ہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، یہ دنیا تو جیسے ہی گزار لیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ صبر شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریے۔